علی پور میں تھا، کہیں سفر پر تھا دور، ایک بڑے مومن، بڑے جو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. مومن وہ بڑا نہیں ہوتا جو آپ کہے میں بڑا مومن ہوں. مومن وہ بڑا ہے تو جس کو حسین کہے تو بڑا مومن ہے. وہ اس کا فون سے فون آ رہا تھا کہ قبلہ صاحب پہنچے، میرے بیٹے کا نکاح آپ نے پڑھنا ہے. میں نے کہا وہاں 20 علماء کرام بزرگان تشریف فرما ہے، نکاح ٹرالی تھا نہیں چھکنی، ایک سیگا پڑھنا ہے، وہ کوئی اور پڑھ دے گا. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب تک سید اولاد زہرا نہیں ہوں گے میں نے اپنے بچے کا سیگا نہیں پڑھانے. پتہ نہیں کتنا سفر کر کے مار کے جب میں پہنچا، سامنے جب دلہا میاں کو دیکھا تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں بھی اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے. میں نے کہا یہ جو انگوٹھی دولہا میاں نے پہنی ہوئی ہے یہ محمد کی شریعت میں حرام ہے. اگر حرام اور حلال کا لحاظ نہیں ہے تو پھر آخر پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو بڑا مومن تھا نا، وہ اسے سیری مارے ہیں تو جا کے اور قبلہ صاحب پڑھو انہوں ساس پوائی. میں آگیا بیڑا غرق ہوئے اس ساس دا جس پہلا تحفہ اپنے داماد نو وہ دیتا جیڑی محمد دی شریعت کی پامالی ہے. زینت تلاش کرے کہ اہل بیت کی نظر میں زینت کیا ہے، مرد کی زینت کیا ہے، مستور کی زینت کیا ہے. مرد کی زینت اس کا اچھا اخلاق ہے، عورت کی زینت اس کا شرم و حیا ہے. اس روایت میں ہے کہ وہ پھل اس کو ملے گا جو مرد خوش اخلاق ہوگا، جو لبوں پہ مسکراہٹ لے کے مومن کے سامنے آئے، جس کا چہرہ عبوس نہ ہو جب ملے لوگوں سے. ہر وقت اس کے پیشانی پر بل نہ آیا ہوا ہو، لیکن فوراً طبیب آل بیت نے معصوم نے فرمایا یہ صفت مردوں کے لیے ہے، مستور کے لیے نہیں. مستور جب نامعلوم سے بولے تند اور سخت لہجے میں بولے، اس طرح بولے کہ دوبارہ اس کی اس کے ساتھ بولنے کی جرأت نہ ہو. طبیب ہے یہ، زہرات طبیب بن کے مسجد میں گئی. کل 2 جملے پڑھے تھے، ایک جملہ اور جناب سیدہ کا خطبہ کہاں سے شروع ہوا ہے، حمد خدا، پیغمبر پر درود و سلام، اور اس کے بعد بڑا جلدی جن کو عروج پر پہنچایا تھا پستیوں سے پیغمبر نے، اور قرآن مجید نے اس خطرے کا اعلان کیا. وہ آیت موجود ہے کہ میرے پیغمبر اگر اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں تو کہیں اسی پچھلے واپس جاہلیت والے راستے پر تو نہیں پلٹ جاؤ گے. اور وہ خطرہ قرآن مجید وہ بات کہتا ہے جو ہوتی ہے. قرآن مجید میڈیا کی کتاب نہیں، عالم الغیب و شہادہ کی کتاب ہے. جو احتمال ادھر قرآن دے رہا تھا، ادھر بار بار پیغمبر. ایک ہمارے استاد گرامی تھے آیت اللہ استادی، وہ فرمائے تھے اس پر PhD کرنا چاہیے مسلمان کو کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے پیغمبر کن خطرات سے خوف زدہ تھے اپنی امت کے لیے. خوف زدہ تھے نا کہ بخار اور شدت مرض کی وجہ سے تل ملا رہے تھے، لیکن ادھر یہ بھی فرما رہے تھے قلم دوات لے آؤ، میں اس حالت میں بھی تجھے فیصلہ کون لکھ کے دے جاؤں کہ میرے بعد در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا، اگر میرا راستہ چاہیے ہو تو ادھر آنا. نہ ہو سکا وہ کام.
اتنا ہی کافی ہے. لیکن جو وارث پیغمبر تھی وہ کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں، خطبے میں سنے کھجوروں کے باغ بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے جعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک. لوگوں مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے بابے کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، جاہلیت کو چھوڑ کر تمدن کی معراج پر پہنچنے والی قوم، میں زہرا گھر چھوڑ کر مسجد اس لیے آئی ہوں کہ تم پھر بستیوں میں جا رہے ہو، میں تجھے ایمان کا فلسفہ بتانے آئی ہوں. مومن وہ نہیں ہوتا جو نماز پڑھ کے آ جائے. جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. ایمان اللہ نے فرض اس لیے کیا ہے کہ تمہارے دلوں، تمہارے قلوب، تمہارے ذہنوں سے شرک جیسی پلیدی ختم ہو جائے. جعل الصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر. کل یہاں مجلس ختم کی تھی. اللہ نے نماز کیوں واجب قرار دی ہے؟ بہت بڑا خطرہ، بہت بڑی مرض انسانوں کی، جس کا قرآن مجید نے بار بار اعلان کیا ہے، اور کئی پیراگراف میں اس کے خطرات سے نہج البلاغہ اور قرآن مجید نے آگاہ کیا ہے. قرآن مجید کی اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے ایک ایسے عبادت گزار کا تذکرہ کیا ہے جس کے بارے میں جناب امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے 6000 سال یا 4000 سال یا اس سے بھی زیادہ یا کم مسلسل عبادات کرنے والا تکبرانہ ایک جملے سے وہ عبادتیں ادھر گئیں کہ اللہ نے شاباش نہیں دی، کہا فخرج انکا رجیم. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، جس کے اندر یہ آ جائے کہ میں یہ ہوں، وہ عبادت گزار نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات. جی میں خطبہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ چیک کریں. جیسے آج کل آلات نہیں بنے ہوئے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ایک علیحدہ، شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے علیحدہ ہے. روح کو اگر چیک کرنا ہو، دین کو اگر چیک کرنا ہو، ایمان کو اگر چیک کرنا ہو تو ان آلات سے چیک نہیں ہوگا، فاطمہ کے خطبے سے چیک ہوگا. بی بی فرما رہی ہے اگر شرک پھر بھی تو کر رہا ہے تو پھر مومن اپنے آپ کو نہ کہلا. ایمان ہوتا ہی ہوا ہے جب آئے تو شرک ختم ہو جائے. امید غیروں سے اور دعویٰ اللہ کے معبود ہونے کا. پتہ ہے صبح سے لے کر شام تک کن کن کو جھکا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. اے آدم کے بیٹے تجھ سے عہد لیا گیا ہے، عبادت خدا جیسے بے عیب کی ہوتی ہے، تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرا پیغمبر ان لوگوں کو دیکھا ہے جس کا معبود اللہ نہیں، زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں. دیکھا ہے جس کا جب امتحان ہو تو پتہ چلتا ہے
اس کا معبود خدا نہیں ہوائے نفس ہے۔ جب ایک طرف خدا ہو دوسری طرف خواہش نفسانی ہو، جو خدا کو چھوڑ کر خواہش نفسانی کی گود میں چلا جائے وہ ہوا پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ اب یہ نعرے لگوانے کے لیے اور صرف تبرہ کرنے کے لیے مجلس سے نہیں، تبرہ سوچ کے کیا کر۔ ابن ملجم پر ہر روز تبرہ کیا کر، جس طرح نماز واجب ہے اس طرح ابن ملجم پر تبرہ واجب ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سوچا کر کہ ابن ملجم کل جو علی کے ساتھ کھڑا تھا آج مسجد میں علی کا قاتل کیسے بنا ہے؟ ایک عیب جو تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ نامحرم کے حسن کا پرستار تھا۔ اس کے سامنے جب کتاب کو لایا گیا تو خدا بھی بھول گیا، رسول بھی بھول گیا، اپنی نمازیں بھی بھول گیا، اپنا ایمان بھی بھول گیا۔ تبرہ کر ابن ملجم پر، لیکن اپنے آپ کو چیک کر، اگر تیرے بھی دل میں نامحرم کی محبت ہے تو تو پھر مومن نہیں ابن ملجم ہے۔ یا اللہ صلاتا تنزیحا لکم من الکبر وجعل الصوم تثبیتا للاخلاص۔ روزہ رکھنے والوں، روزے داروں، اس آگے جانے بڑی سونی نماز پڑھی ہے بچے، تو اس آگے جانے من روزہ بھی ہے۔ اللہ بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے روزہ اس لیے نہیں واجب کیا کہ وہ مومن کو بھوکا پیاسا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کہا یہ ایک مہینہ سال میں اللہ نے ایک شارٹ کورس رکھا ہے۔ معدے کے مریض ہے نا، باہر کے ملکوں میں اب ادھر شروع ہو رہا ہے، جو افراد موٹے ہو گئے ہیں نا، موٹاپے کے مریض ہیں، ان کو کہتے ہیں گھر چھوڑ کے اب ہاسپٹل میں کچھ دن تجھے رہنا پڑے گا، تجھے کورس کرائیں گے، وہ جڑا کھا کے آپ اپنا دشمن ہو گیا ہے، اب یہاں تجھے کچھ عرصہ رکھ کے اس بلا سے تجھے نجات دلانی پڑے گی۔ یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا، اتنا سونا ہے اتنا نہیں سونا۔ اسی طرح اللہ نے اس شرک اور ریا کے مریض کو ایک مہینہ رمضان کا شارٹ کورس کرایا ہے تاکہ اس مرض سے نجات حاصل کرے۔ روزہ سحری اور افطاری کا نام نہیں، پاکستان اور ہندوستان والوں نے سحری اور افطاری، کئی ابھی بھی آ کے پوچھتے ہیں او صحیح صبح لسی نہ پی سکے، منوات روزہ تھی سی۔ حافظ محمد علی آپ نے سنا ہوگا، دھاکر مرحوم ہو گیا، خدا جے بدل تے سورج آپس سے ملدے ودے ہوں دن، یہ تو جڑا پکوڑا لئی بیٹھا سی وہ روزے تے گھوڑے بجا چکے ہیں، لون دیں روز آ گیا روز آ کے سکوٹوں نے ملیا بہتا۔ روزہ نہ سحری کا نام ہے نہ افطاری کا نام ہے، روزہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو ان 12 گھنٹوں میں چیک کر، اللہ کے ساتھ اگر کیے ہوئے عہد کو نبھا لیا تو پھر تو انسان ہے، پھر تو مسلمان ہے، پھر تو مومن ہے۔ اگر یہ 12 گھنٹے کا عہد اللہ کے ساتھ نہیں نبھا سکا تو پھر معصوم فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد کی وفا جس کو نہیں آتی، نہ اس کی کوئی نماز ہے نہ اس کی کوئی حج ہے۔ جو اپنے عہد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ جعل اللہ ایمانا
تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر والصوم تثبیتا للاخلاص والزکاۃ نموا للمال. ہم زکاة کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زکاة دیتی انسر وات آ گیا تو کڑک تھوڑی ہو گئی سی. بی بی سے پوچھ، بی بی سے اپنا، یہ اس ذہن پہ کوئی اور حاکم ہے جو کہہ رہا ہے زکاة دینے سے مال کم ہو جاتا ہے. زہرا مسجد میں آ کر یہ مسائل حل کرا رہی ہے، وہ جن کو اسلام بھول گیا تھا. فدق نہیں بار بار کہہ رہی کہ ایمان یہ ہے، نماز یہ ہے، روزہ اس لیے ہے. اور زکاة کے چوروں، زکاة سے مال گھٹتا نہیں. زہرا کہہ رہی ہے زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. یہ زکاة، یہ جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہے، خداوند عالم کہ معصومین علیہ السلام ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ دے. اس کا جو میڈیکل جنہیں ہے کاز وہ یہ ہے کہ خون کے اندر خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اور وہ دل کے قریب جا کے چکے بہت باریک ہوتے ہیں، وہ وال ان میں پھنس جاتے ہیں. دل خون کے ساتھ چلتا ہے اور خون کو وہ روک لیتے ہیں. اس وقت ساری باڈی پھر ڈیڈ ہو جاتی ہے. مالی سسٹم کے سرکولیشن کا نام خمس اور زکاة ہے. جس طرح بدن خون کے بغیر یا خون روک جانے کے ساتھ ڈیڈ ہو جاتا ہے، جس نے خمس اور زکاة روک کر بینک میں اپنا اکاؤنٹ بڑھایا ہوا ہے، وہ سمجھے مردہ ہے، وہ مالدار نہیں ہے. اور انجام دیکھ لیں. حضور نے فرمایا مثل الحریث فی الدنیا کالدودۃ القز. یہ جو خمس بچا کے، زکاة بچا کے، بہن کا حق مار کے، بیٹیوں کا حق کھا کے بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، معصوم سے پوچھیں، یہ طبیب ہیں، یہ ہماری مرض ہیں. معصوم فرما رہے ہیں یہ اس بندے کی مثال اس ریشم کے کیڑے جیسی ہے جو ریشم بناتا جا رہا ہے اور اس کے اندر گھستا جا رہا ہے. کلما ازدادت علی نفسها لفا حتی ابعد له من الخروج وتموت غما. یہ ریشم کا کیڑا، اس کی عاقبت یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کا فیوچر یہ ہے. ریشم جیسی قیمتی دھات بناتا جاتا ہے، اندر لپتا جاتا ہے، آخر میں اس اپنے بنائے ہوئے ریشم کے اندر اس کا سانس گھٹ کے بند ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے اور ریشم کوئی اور اٹھا لیتا ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا فرق پیسہ اکٹھا ہوتا ہی نہیں ہے. کئی مومن ہیں جو حسین کے راستے اور علی کے راستے میں ہیں، ایک دن کی ان کی لاکھوں کی آمدن ہے، لیکن جیسے امیر المومنین رات کو جب بیت المال سے اٹھتے تھے جھاڑو دے کے خود جاتے تھے، جو آج کا ہے وہ آج پہنچا کے جانا ہے، یہاں جو رکھے وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے، علی نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے دیا ہے اس کو آگے آنے دے اللہ کے بندوں کی طرف.
پھر پیچھے سے اللہ بھیجتا ہے یہ جو سارے حقوق مار کے آٹھویں امام کی روایت ہے وہ اب پھر کبھی باقاعدہ امام نے فرمایا جہاں بھی آپ دیکھیں پیسہ اکٹھا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، کروڑوں اور اربوں کا بینک اکاؤنٹ فل ہے، امام فرما رہے وہاں چیک کرنا، وہاں چند چیزیں اس کے پیچھے ضرور ہوں گی، وگرنہ پیسہ مومن کے پاس اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ بے بخل شدید، شدید قسم کا بخیل ہوگا جس کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ نہ تقریر اچھی لگ رہی ہو نہ مجھے بحرص غالب، جب انسان کی حرص یہ اتنی بڑھ جائے کہ اس کی ضمیر پر بھی چھا جائے، اس کی غیرت پر بھی چھا جائے، اس کے عواطف اور عقل اور ذہن کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس وقت پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ وگرنہ معصوم تو فرماتے ہیں کہ تیرے پاس کھانا پڑا ہے اور ہمسائے میں کوئی بھوکا سویا ہوا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس وہ مائیں جن سے رات کو بچہ دودھ مانگتا ہے اور وہ سر جھکا لیتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہے ایسے۔ جب آپ بچوں کو لباس لے کے دیتے ہیں عید کے موقع پر، اس ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے جب بیٹا، بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا۔ یہ طبیب ہے، ان کے دروازے پر آئے۔ حسین انسانیت کے طبیب کا نام ہے۔ ان کا ایک ایک جملہ، ان کا ایک ایک لفظ مرنے کے قریب جو مریض ہیں روحانی ان کو بدل دیتا ہے۔ ساتویں امام کا آپ نے سنا ہوا واقعہ، دروازے سے گزر رہے تھے، مریض کا دروازہ تھا، مریض کا دروازہ تھا، بشر حافی کا دروازہ تھا، اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے لاو لاو کی آواز آ رہی تھی، مریض اندر تھا، طبیب کا گزر ہوا، اس گھر کی کنیز باہر نکلی اور اس کے امام کے چہرہ اقدس پر نگاہ پڑی، خوف زدہ ہوئی۔ جلال ہوتا ہے ولی خدا کا۔ ابھی ڈر رہی تھی تو امام نے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا غلام کا ہے؟ وہ تو بیچاری کنیز تھی، اس نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دینا تھا۔ انہوں نے کہا مولا یہ کسی کا غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے۔ ٹھنڈی آہ بھار کے اس طبیب نے ایک نسخہ دیا، کہا ہاں اگر یہ اپنے آپ کو کسی کا بندہ اور غلام سمجھتا ہوتا تو اس وقت اس کے گھر کی یہ حالت نہ ہوتی۔ روایات میں اہل سنت کی اخلاق کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑا، تواتر سے نقل ہوا ہے۔ جب کنیز آئی نا، اس نے چہرے پر خوف کے آثار دے کے پوچھے کسی نے جھنک دیا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں پوچھتا ہوں تجھے کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ایک نورانی شخصیت تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، میں نے یہ جواب دیا ہے۔ وہ آہ بھار کے کہہ رہے تھے کہ ہاں اگر یہ عبد ہوتا تو پھر اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کوئی اتنا اثر تھا اس طبیب کے اس ایک جملے والے نسخے میں۔ حافی کا معنی نہیں جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، جس حالت میں بیٹھا تھا دوڑا،
اور آگے امام کے قدموں پہ گرا، مولا دیر سے آئے ہوں لیکن آج آ گیا ہوں۔ آیت اللہ مظاہری سے میں نے یہ جملہ سنا تھا، جب بشر حافی پر اس ایک جملے نے اتنا اثر کیا، یہ اس کے بعد مریض ہو گیا تھا، بچ نہیں سکا، تھوڑا عرصہ جیا ہے، امیر شخص تھا، بڑا پیسے والا تھا، مختلف اطباء کے پاس اس کو لے گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، خون آتا تھا اس کے بدن سے۔ جب ایک بہت بڑے طبیب کے پاس لے گئے تو اس نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، یہ ڈرا اتنا ہے کہ اس کا جگر پھٹ گیا ہے۔ اس پر خوف اتنا طاری ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حسین، یہ محرم حسین جیسے طبیب سے اپنا علاج کرانے کا مہینہ ہے۔ دو شخص کوفہ سے چلے ہیں، دونوں بڑے معظم ہیں، دونوں بڑے مشہور شخصیات ہیں عرب کی۔ ایک کا نام حر ہے، دوسرے کا نام عمر ابن سعد ہے، وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے، بہت بڑے صحابی، سعد ابن ابی وقاص کا، جو فاتح ایران ہے، اور دونوں کی مرض دنیا کا لالچ تھا۔ اب دیکھیں طبیب کس کو کہتے ہیں؟ جب حسین کے سارے مارے گئے تھے، جب بدن میں اتنے زخم تھے کہ مشرق کی ہوا مغرب گزر جاتی تھی، کہتے ہیں اس طبیب کربلا نے گھوڑے کی زین کو منبر بنا کر عمر بن سعد کو مخاطب کیا ہے۔ عمر بن سعد جانتا جو ہے پھر میری بہنوں کو کیوں رلانے آیا ہے؟ سنو گے طبیب کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا مولا دنیا میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کہا عمر بن سعد میں سچی ماں کا سچا بیٹا تجھے خبر دے رہا ہوں، جس دنیا کے لیے مجھے مارنے آیا ہے وہ دنیا تجھے ملنی نہیں ہے۔ عمر بن سعد جنگلوں میں میری بیٹیوں اور بہنوں کو نہ رلا۔ اس کی مرض اتنی بڑھ گئی تھی، اس حالت میں بھی طبیب طبابت کرتا رہا، لیکن اس کا مقدر نہیں تھا۔ دوسرا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، جب حر نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے، طبیب جیسے نسخے دیتے ہیں نا بے ہوش مریض کو کہ یہ آنکھ کھولے، سید الشہداء نے کہتے ہیں خطوں کا بھرا ہوا ایک تھیلا تھا، حر نے لگام تھامی ہوئی تھی گھوڑے کی، راستہ روکا ہوا تھا، امام نے وہ سارے خط اس 1000 کے قافلے کے سامنے پھینکے ہیں کہ کوفے والو تم نے یہ مجھے خط لکھے ہیں تب میں زینب کو لے کے مدینہ سے باہر آیا ہوں، اور تو میرا راستہ نہ روک۔ جب اس کی مرض چونکہ بڑی ہوئی تھی، دنیا کی مرض سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، ہر نماز میں ماتم بھی کریں، حسین کو روئے بھی سے، اور اس کے بعد یہ دعا کریں میرے اللہ یہ جو مجھے آنسو کی خیرات دی ہے مجھے حر جیسی شفا بھی دے۔ جب اس کا ہاتھ نہیں نہ ہٹا اس احتجاج کے بعد بھی، میری مائیں اور بہنیں، اللہ آپ کے بھائیوں کو کوئی دکھ نہ دکھائے، اللہ آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کو آپ کو کوئی تکلیف نہ دکھائے۔ جب اس نے نہیں نہ چھوڑا ہاتھ گھوڑے کی لگام سے، تاریخ میں ہے پیچھے زینب کے معاملوں سے رونے کی آواز آئی ہے، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو بہنوں کا رونا نہ دکھائے۔ کہتے ہیں غریب کربلا نے ایک دفعہ حر کو دیکھا ہے، پھر ایسے معاملوں کی طرف دیکھ کر حر کو دیکھ کے کہتے ہیں حر یہ جو معاملوں میں بیٹھ کے رو رہی ہیں یہ گھر سے باہر کبھی نہیں آئی، اور یہ جو زینب رو رہی ہے اس نے نامحرم کبھی نہیں دیکھے،
اور میری بہن جنگل میں ڈر گئی ہے، میرے گھوڑے کی لگام چھوڑ۔ اجرکم اللہ۔ جب پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا، اب کربلا کے طبیب نے ہور کی سرنوشت میں دیکھا ہے کہ کہاں اس کو شفا ملنی ہے۔ کہا ساکولت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میرے گھوڑے کی لگام چھوڑ۔ پہلے علاج کر چکا تھا، جب پچھلی منزل سے چلا تھا کہا تھا عباس پانی زیادہ بھرنا، اور جب لاہور کا لشکر پہنچا تھا کہتے ہیں اتنی شدت سے پیاسے تھے، گھوڑوں کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی، یہ گھوڑوں کے سائے میں اپنا سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ طبیب کربلا نے کہا عباس علی اکبر جاؤ، جو میری بہنوں کا راستہ روکنے آیا ہے لشکر کو پانی پلاؤ۔ اور روایت میں کہا عباس گھوڑوں کو بھی پانی پلانا ہے، اور اس حیوان کی عادت ہے یہ ایک سانس میں پانی جی بھر کے نہیں پیتا، جب تک 3 دفعہ سانس لے کے گھوڑا پانی نہ پی لے پانی ہٹانا نہیں ہے۔ اور اسی لشکر میں ایک شخص ہے خود روایت کرتا ہے میں اتنا پیاسا تھا، میں نے سمجھا ہے میرے تک پانی پلانے وقت جب اکبر اور عباس کے پہنچنے تک میں پیاس سے مر جاؤں گا۔ اور طبیب کربلا کے عزاداروں کہتا ہے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کربلا کا غریب مشک لے کر میری طرف آپ آیا ہے اور کہا ہاتھ کر میں تجھے پانی پلاؤں۔ کہتا ہے شدت پیاس سے میرے ہاتھ کانپتے تھے، پانی نیچے گر جاتا تھا، وہ ہاتھ میں جس کو زہرا بوسے دیتی تھی حسین نے مشک کے سامنے اپنا پاک ہاتھ رکھا، کہا میری بہنوں کو رلانے والوں پی لو پانی۔ جب امام نے کہا نا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ چونکہ بہادر اور شجاع تھا بہت، کہتے ہیں ہاتھ اس کے غصے میں چھوٹے ہیں۔ حسین اتنے مردوں کے اندر کھڑے ہو کر تو نے میری ماں کا نام لیا ہے، کچھ سوچا ہے نا؟ جسم میں کپکی آئی ہے، کہا حسین تو نے تو میری ماں کا نام لیا، حسین اس مجمع میں تو تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، تیری ماں زہرا ہے۔ یہ سرمایہ آپ کے پاس ہے، جس کے دل میں زہرا کا احترام ہوتا ہے وہ حور بنتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حور بدے ہوئے بازوں کے ساتھ 10 محرم کو آیا ہے، مولا مجھے معافی دے، مولا میں تھک گیا ہوں، مولا مجھ سے حوالہ دش کی آوازیں نہیں سنی جاتی، مولا میں ساری رات سنتا رہا، تیری سکینہ کہتی تھی اماں اب میرے اس گھر کی مٹھی مارنا گئی ہے، سکینہ کہتی تھی اماں اب میرے اس گھر کے لیے پانی کدھر سے لے آؤں۔ حسین کہتے تھے گھوڑے سے اتر، سر بلند کر، اگر آ گیا میری بارگاہ میں تو سر بلند ہے، سر نہ جھکا۔ لیکن اور کہتا تھا نا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے، میں چاہتا ہوں میرے کربلا میں ٹکڑے ہو جائے، اجازت دے کے گیا آخری جملہ، اور لڑتا رہا۔ جب لڑنے سے عاجل آیا ایک دفعہ شرمندہ آواز کے ساتھ کہا مولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مجرم کا سلام، گناہگار کا سلام، خطاکار کا سلام۔ حسین ایسے آیا ہے جیسے پیاسا پانی کے آتا ہے، آ کے سر اٹھایا ہے، گود میں لیا ہے اور کی آنکھ کھلی، کہا بسم اللہ، تو نے میرا سر گود میں لینا تھا، میں کہوں گا مولا تو نے تو حور کو بھی اٹھایا، تو نے تو حبیب کو بھی اٹھایا، اے کاش حور اس وقت ہوتا جب تو زین سے اترا تھا۔ زینب کہہ رہی تھی لوگو اس کے سارے مارے گئے، سکینہ کہہ رہی تھی نہ مانو، میرا بابا 3 دن کا پیاسا